دختر مشرق عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی 18ویں برسی۔ بے نظیر بھٹو کو آج ہی کے دن راولپنڈی کے لیاقت باغ میں شہید کیا گیا۔ ہارورڈ اور آکسفورڈ جیسے اداروں سے تعلیم حاصل کی، اقتدار سے پہلے قید دیکھی، برطانیہ میں جلا وطنی کاٹی، مگر حوصلہ کم نہ ہوا۔ 2007 میں لیاقت باغ اور راولپنڈی میں جلسے سے واپسی پر جان لیوا حملہ ہوا اور بہادر لیڈر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نڈر اور بہادر، جس نے ہمیشہ حالات کا خندہ پیشانی سے سامنا کیا، جیل کی صعوبتیں اور جلا وطنی کی مشکلات بھی جس کا راستہ نہ روک سکیں۔ جمہوریت کی علامت، چاروں صوبوں کی زنجیر، بے نظیر بھٹو صرف ایک نام نہیں بلکہ تاریخ ہے، قربانی کی، جد و جہد کی، جمہوریت کی سربلندی کی۔ بے نظیر بھٹو نے ہر روپ میں خود کو منوایا۔ ضیاء دور میں ان کے والد کو پھانسی دی گئی، انہیں جیل میں بند کر دیا گیا، قید تنہائی میں رکھا گیا، لیکن بے نظیر کا حوصلہ نہ توڑا جا سکا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب دسمبر 1988 میں بے نظیر بھٹو نے اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ 18 ماہ میں ہی پیپلز پارٹی کی یہ حکومت ختم کر دی گئی، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ بے نظیر بھٹو کا حوصلہ پست نہ ہوا۔ 1993 میں ایک بار پھر منتخب ہوئیں اور وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا۔ ایک بار پھر حکومت ختم ہوئی، مبینہ سیاسی مقدمات اور ایذا رسانیاں دی گئیں۔ بے نظیر بھٹو نے جلا وطنی کی زندگی اختیار کر لی۔ اس دوران لندن میں میثاق جمہوریت بھی بے نظیر کے اعزاز میں آیا۔ مشرف دور میں 18 اکتوبر 2007 کو جلا وطنی ختم کر کے وطن لوٹیں تو کراچی میں ان کی ریلی میں دھماکہ ہوا، جس میں درجنوں افراد جان سے گئے تو سینکڑوں زخمی۔ بے نظیر بھٹو کو مسلسل ان کو لاحق خطرات سے آگاہ کیا جاتا رہا، لیکن انہوں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ 27 دسمبر کو لیاقت باغ راولپنڈی میں بڑا جلسہ کیا۔ یہ وہی جلسہ تھا جس سے واپسی پر ان پر جان لیوا حملہ کیا گیا۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ راولپنڈی نہ جائیں اور کراچی نہ جائیں کیونکہ خود خوش آئیں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ شہید بے نظیر بھٹو جو اس دنیا سے تو چلے گئیں لیکن دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ اور آپ کو سکھر لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ میڈیا سے مخاطب ہیں۔ ایسی چیز فنڈز کا ہمیشہ ایشو ہوتا ہے ہمیں کہ جو ہمارا حصہ ہوتا ہے NFC کا، اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وفاق اپنی کلیکشنز پوری کر نہیں سکتا ہے، اور جب کلیکشن نہیں کرتا ہے تو صوبوں کو جو وعدہ کیا ہوتا ہے وہ کم ملتے ہیں پیسے، اور یہ بات ہماری چلتی رہتی ہے اس سلسلے میں، لیکن ایسی کوئی خاص ایشو نہیں ہے جو آپ نے بات ہے۔ 2 صوبوں میں وزرائے اعلیٰ ہیں، ایک سندھ ایک بلوچستان، دونوں وزیر اعلیٰ ضرور ادھر موجود ہوں گے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ گورنر پنجاب اور گورنر KPK وہ بھی آئیں گے، اور ابھی آزاد کشمیر میں پرائم منسٹر الیکٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ بھی ادھر شہید محترمہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا لاکھوں کی تعداد میں ورکرز تو آتے ہیں، وہ ہر سال آتے ہیں۔ جہاں تک مجھے پتا ہے ایک وفد پاکستان مسلم لیگ نواز کا بھی آ رہا ہے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے، اور وہ لوگ بھی ادھر پہنچ رہے ہیں، جس میں ایاز صادق صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور کچھ اور وزراء ہیں۔ وقت بریک کا ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ انگلش ٹیم آسٹریلوی سرزمین پر 14 سال بعد ٹیسٹ جیتنے میں کامیاب۔ انگلینڈ نے 18 میچ بعد آسٹریلیا میں کوئی ٹیسٹ جیتا۔ انگلینڈ نے آخری بار آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں جنوری 2011 میں ہرایا تھا۔ حالیہ سیریز میں مسلسل 3 ٹیسٹ میں شکست کے بعد انگلینڈ کا کم بیک۔ میلبرن میں چوتھا ٹیسٹ 4 وکٹوں سے جیت لیا۔ 175 رنز کے تعاقب میں انگلش اوپنرز نے 51 رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ بنائی۔ جیکب بیتھل 40، زیک کرولی 37 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ آسٹریلوی ٹیم دوسری اننگز میں 132 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔ جوش ٹیننگ نے 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ شکست کے باوجود آسٹریلیا کو سیریز میں 3-1 کی ناقابل شکست برتری حاصل ہے۔ 5واں اور آخری ٹیسٹ 4 جنوری سے سڈنی میں کھیلا جائے گا۔ ویلکم بیک۔ کہ پاکستان میں برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو ڈی مارچ جاری۔ حکومت پاکستان کا برطانیہ کی سرزمین سے دی گئی دھمکیوں کا سخت نوٹس۔ ڈی مارچ بریڈفورڈ میں پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے احتجاج پر جاری کیا گیا۔ سیاسی جماعت کے آفیشیل اکاؤنٹ کو برطانیہ میں مظاہرین جمع کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ مظاہرین نے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز قابل اعتراض زبان استعمال کی۔ جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ دفتر خارجہ نے زور دیا کہ برطانیہ اپنی سرزمین پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ پتہ چلا ہے PTI آفیشیل پیج سے بھی بریڈفورڈ احتجاج کو ری ٹویٹ کیا گیا۔ برطانوی حکومت کو ڈی مارچ دیا کارروائی کی توقع ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا برطانیہ سے کہا ہے اظہار رائے کی ایسی آزادی پر شٹ اپ کال دے۔
वज़ीर दाखिला ने बरतानिया से कहा मुकदमात में मतलूब अफराद को पाकिस्तान के हवाले करें। पता चला है कि ये पीटीआई का जो मेन पेज है उससे भी उसे रीट्वीट किया गया है। बरतानिया की गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट ने शबाश दिया है इसकी बैकग्राउंड है, सिंपल क्लिप की बात नहीं है। वहाँ पे कुछ और पहलवान भी बैठे हैं जो दिन रात जो है वो इतनी बकवास करते हैं। यकीनन जो दमाश दिया गया है उसमें सारी चीज को कवर किया गया होगा। आपके मुल्क में जो है ये किस तरह से आपने लोगों को आज़ादी दी हुई, इज़हार राय की आज़ादी, ये जो मिस यूज हो रहा है तो इसके ऊपर आप तवज्जो दें और इन लोगों को कम से कम जो है वो शटअप कॉल ही दें। इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी गए थे और उन्होंने भी कोशिश की थी और उन्होंने ये सारी चीज़ें उनके नोटिस में भी लाई और उनको कहा कि जिन लोगों को हमारे हवाले करें। ये बिल आखिर अब सूरत हाल ये हो गई है कि ये जो गाली गलौज ब्रिगेड है ये अब अपना बैठा रहा है इसका पीटीआई का। पीटीआई ने तो साफ कह दिया है कि वो तो इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है और वो अपने ही एजेंडे पे काम करते रहेंगे। ब्रेडफोर्ड मुजाहरे में जो हुआ, पीटीआई ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करती। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू ये भी कहा मुज़ाकरात जाने और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जाने। जब बानी ने कह दिया उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होने तो नहीं होने। महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास जो भी फैसला करें हम एहतराम करेंगे। तहरीक इंसाफ इस किस्म की चीज़ों को न प्रमोट करती है न इस किस्म की चीज़ों की को ओन करती है। इस किस्म की थ्रेट्स मुज़ाकरात जाने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जाने मेरे लिए गौर साहब काबिल एहतराम है, मगर उन्होंने कह दिया कि उन्होंने कोई मदद नहीं की। मैं बहैसियत इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इमरान खान साहब की जो ट्वीट है 4 तारीख की और बाकी भी ट्वीट्स हैं वो मेरे लिए जो है वो फाइनल रेफरेंस होता है। उन्होंने कह दिया इनसे बात नहीं होनी, कोई मुज़ाकरात नहीं तो नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के लिए अप्रोच कोई करता है तो उसका फैसला टीटीएपी में हमारे इत्तेहादी अचकज़ई साहब और अलामा नासिर साहब करें। अचकज़ई साहब और अलामा नासिर साहब अगर वो फैसला करते हैं मुज़ाकरात के होने या ना होने का तो हम उनके इन फैसलों का एहतराम करेंगे। भगोड़े पाकिस्तान के इदारों को निशाना बना रहे हैं। हैरान हूँ बरतानिया अपनी सरजमीन कैसे इस्तेमाल होने दे। पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी ने कहा पीटीआई ने इंतशार फैलाने की सोच में कई हदें पार की हैं। बरतानिया से खुल्लम खुल्ला इदारों और इदारे के सरबराह को धमकी दी गई है। पीटीआई बरतानिया के जुलूस में फील्ड मार्शल से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयान कबूल नहीं। कौमी मुज़ाकराती कमेटी का पीटीआई से 2 टोक मजम्मत का मुतालबा। फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा पीटीआई मुकर्ररीन के इंतखाब का तरीक़ाकार बनाए। हसास हालात में गैर संजीदा तर्ज अमल तबाहकुन हो सकता है। पीटीआई की पाकिस्तान में क़यादत भी बयान की खुलकर मजम्मत करे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान। दोनों मुल्कों का ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मौशी ताउन, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवामी राबते और सरमायाकारी बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मेहमान सदर की मुलाकात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। नूर खान एयरबेस पर मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 21 तोपों की सलामी भी दी गई। मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, आपके दौरे से नए साल के आगाज पर हमारी खुशियों में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमाराती सदर के दौरे पर बयान। एक्स पर पैगाम में लिखा शेख मोहम्मद बिन जायद को खुशामदीद कहना बाइस मुसर्रत था। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ खुशगवार और तामीरी बातचीत हुई। 2 तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं, अमन और खुशहाली के लिए कोशिशों पर गौर किया गया। शहबाज शरीफ का कहना था पाकिस्तान को यूएई के साथ देरीना बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की क़यादत में 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। अहलन व सहलन मरहबा। सदर यूएई के पाकिस्तान के पहले सरकारी दौरे पर खुसूसी इस्तकबालिया नगमा जारी कर दिया। नगमे में मेहमान सदर की पाकिस्तान आमद, इस्तकबाल, वज़ीर आज़म से गले मिलने के मनाज़िर शामिल किए गए। बच्चों की जानिब से शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को फूल पेश करने के मनाज़िर भी नगमे का हिस्सा हैं। नगमे में दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात, बाहमी एहतराम और ताउन के मजबूत रिश्ते को उजागर किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी। मरकजी तकरीब आज गढ़ी खुदा बख्श में होगी। बरसी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर
اپنے پیغام میں کہا کہ آج ہم ایک ایسی رہنما کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جن کی زندگی قربانی پاکستان میں جمہوریت کی جدوجہد سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی جنہیں پاکستان کے عوام نے 2 بار منتخب کیا، ایک ایسے سیاسی ماحول میں جہاں جمہوریت کو بار بار قدغنوں کا سامنا رہا، آمریت مسلط رہی اور خواتین کے لیے راستے مشکل تر بنائے گئے۔ انہوں نے آئین، پارلیمان اور عوام کے ووٹ کے حق کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ انتخابات میں ان کی بار بار کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پرامن سیاست اور جمہوریت پر پورا یقین رکھتی تھیں۔ سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ برسی کی تقریبات کا آغاز گڑھی خدا بخش بھٹو میں شہداء کے مزار پر قرآن خوانی سے ہوا ہے۔ برسی میں شرکت کے لیے ملک بھر سے کارکنوں کے قافلوں کی آمد جاری ہے۔ مزید بتا رہے ہیں گڑھی خدا بخش بھٹو میں موجود بابو اقبال۔ وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ تقریبات کا آغاز تھوڑی دیر بعد یہاں قرآن خوانی سے کیا جائے گا، اس کے بعد اجتماعی دعا ہوگی۔ 2 بجے جو ہے مشاعرہ شروع ہوگا۔ مشاعرہ کے بعد جو ہے 4 صوبوں سے تعلق رکھنے والے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے جو ہے مقررین وہ خطاب کریں گے۔ خطاب کے بعد آخری خطاب جو ہے وہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کریں گے اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہے خطاب کریں گے۔ اب تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ تقریب باضابطہ طور پہ قرآن خوانی شروع ہو جائے گی۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے 18ویں برسی پر آج منائی جا رہی ہے۔ ان کی جائے شہادت لیاقت باغ میں برسی کی تقریب سے متعلق اور مجموعی صورتحال جانتے ہیں نمائندے بابر ملک سے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی آج 18ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ راولپنڈی سمیت ملک بھر میں یہ برسی ہر سال منائی جاتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی اور مقامی ضلعی قیادت کی جانب سے یہاں پہلے قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے بعد سارا دن محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کارکنوں بڑی تعداد میں خراج عقیدت پیش کرنے یہاں آتے ہیں۔ ہر سال کارکن جو ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا غم بنانے آتے ہیں۔ 18 سال بیت گئے انہیں اس مقام پر شہید کیا گیا ایک دہشت گرد حملے میں۔ اسی موقع پہ اس خراج عقیدت پیش کرنے کارکن جو ہیں وہ ملک بھر سے یہاں آتے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں طویل سیاسی جدوجہد کی اور عوامی خدمات کے نتیجے میں عوام کے دلوں پر حکمرانی کی۔ بابو اقبال کی رپورٹ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے قوتیں ہیں جو ہمارے ملک میں قائد اعظم کہ وفاقی اور پارلیمنٹری نظام نہیں دیکھنے چاہتے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر وہ پریزیڈنشل نظام مسلط کرنے چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی شہید چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو کی جمہوریت کے قیام اور پارلیمانی نظام کی مضبوطی کے لیے کی جانے والی طویل جدوجہد ملک کی تاریخ میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے، جس میں انہوں نے سیاسی مخالفین کے تنقید کے نشتر بھی خوب برداشت کیے۔ کہا جاتا ہے کہ گھوڑے دودھ پیتے ہیں، کبھی اور کسی نے سنا کوئی گھوڑا؟ آپ کو میں چیلنج دیتی ہوں کہ اس قومی اسمبلی میں پیش کرو وہ گھوڑا جو دودھ پی۔ سنو، اتنی بڑی کامیابی کے بعد بھی جو لوگ سن نہیں سکتے ہیں، کیا وہ آئندہ کیا کریں گے اللہ بہتر جانتا ہے۔ بے نظیر بھٹو 2 مرتبہ وزیر اعظم کے عہدے پر منتخب ہوئیں لیکن مدت مکمل نہ کر سکیں۔ البتہ وہ عوامی خدمات کے نتیجے میں عوام کے دلوں میں مکمل طور پہ جگہ بنا گئیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو 18 برس گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی عوام ان کو سلام پیش کرنے کے لیے گڑھی خدا بخش آتی ہے۔ کیمرہ مین وسیم بھٹو کے ہمراہ ایس اقبال بابو، ARY نیوز لاڑکانہ۔ کراچی کے ضلع ملین میں سکھن پولیس پر طالب علم کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کا الزام۔ شہری نے الزام عائد کیا ہے کہ 10 لاکھ روپے مانگے گئے تھے، 50,000 روپے لے کر چھوڑ دیا۔ SSP ملین نے سوشل میڈیا پر سکھن پولیس سے منسوب ویڈیو کا نوٹس لے لیا۔ SSP ملین نے واقعے کی اعلیٰ سطح اور شفاف انکوائری کا حکم دیا۔ SSP ملین کی ہدایت پر انکوائری SP ملین کے سپورٹ کر دی گئی۔ کراچی میں شارع فیصل بلوچ کالونی پل کے قریب کار میں آگ لگ گئی۔ پولیس کے مطابق آگ نے پوری کار کو لپیٹ میں لے لیا، کار سوار کو بچا لیا گیا۔ آگ لگنے کے باعث موٹر سائیکل سوار کار سے ٹکرا گیا، موٹر سائیکل سوار زخمی شہری کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
कराची पुलिस हवाई फायरिंग के वाकयात रोकने में नाकाम है। साल 2025 में 500 से ज्यादा अफराद अंधी गोलियों का शिकार बने। सलमान लोधी की रिपोर्ट। नए साल की आमद का मौका हो या शादी ब्याह की तकरीबात की खुशी में हवाई फायरिंग, चंद लम्हों का ऐसा अमल जिससे कई जिंदगियां खत्म या हमेशा के लिए माजूरी का सबब बन गई। साल 2025 में 500 से ज्यादा अफराद हवाई फायरिंग या नामालूम सिम से लगने वाली गोलियों का शिकार हुए। ऐसे वाकयात में 22 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें 13 बच्चे भी शामिल हैं। खुशी के मौके के ऊपर जो है वो आप हवाई फायरिंग करते हैं और इस हवाई फायरिंग के नतीजे के अंदर जो लोग बेचारे खुशी में शिरकत करने के लिए आते हैं तो वो फायरिंग की जद में आके हलाक भी हो जाते हैं और बेचारे माजूर भी हो जाते हैं और जख्मी भी हो जाते हैं। कराची पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग के वाकयात को रोकने के लिए साल भर सोशल मीडिया पर आगाही मुहिम भी चलाई गई, लेकिन इसके बावजूद हवाई फायरिंग के वाकयात रोकने में नाकाम रही। फायरिंग से किसी का पूरा घर उजड़ जाता है। अब उन्होंने तो अपनी शॉप में कर ली हवाई फायरिंग, अब वो गोली है ऊपर गई नीचे आई ठंडी होकर लग गई, किसी को ब्रेन में लग गई, सारी ज़िंदगी के लिए या बंदा मर गया। तो वो घर के ऐसा भी होता है कि बाज़ दफ़ा घर के वो वाहिद कफील होते हैं। साल 2025 के दौरान हवाई फायरिंग में 280 मर्द, 100 से जायद खवातीन और 80 से जायद बच्चे जख्मी हुए, जिनमें कई उम्र भर के लिए माजूर हो गए। कैमरामैन अदील खान के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से पुलिस मोबाइल के जरिए गाड़ी छीन जाने का मामला। कंबर शहदाद कोर्ट में पुलिस की कार्रवाई में कार लिफ्टर मारा गया। गुलिस्तान जौहर से छीनी गई गाड़ी बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक एक रोज कबल गुलिस्तान जौहर से मुलजमान ने जाली पुलिस मोबाइल के जरिए तलाशी के बहाने महंगी गाड़ी छीनी थी। गाड़ी के मालिक को स्कीम 33 पर छोड़कर गाड़ी अंदरूने सिंध लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने बाकी की तहकीकात शुरू की तो पता चला गाड़ी कंबर शहदाद कोर्ट के नज़दीक है। पुलिस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो कार लिफ्टर्स से मुकाबला हुआ, जिसमें एक मुलजिम मारा गया, जिसकी शनाख्त साजिद चार्डियो के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम पुलिस एहलकार के कत्ल में भी मतलूब है। मुलजिम के कब्जे से छीनी गई गाड़ी बरामद कर ली गई। गंदम की फराहमी पर सिंध हुकूमत और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान राब्ता हो गया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो गया। सिंध हुकूमत ने फ्लावर मिल्स की शिकायत पर सेक्रेटरी फूड को घर भेज दिया। 20 ग्रेड के गुलाम अब्बास नए सेक्रेटरी फूड मुकर्रर कर दिए गए हैं। ट्रेडर्स को सरकारी गंदम देने पर फ्लावर मिल्स ने सिंध हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। फ्लावर मिल्स ने मुतालबा किया था कि सिंध हुकूमत फौरी तौर पर ट्रेडर्स को गंदम की फराहमी बंद करे। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है ट्रेडर्स को गंदम की फराहमी बंद करने के मुतालबे पर अभी भी कायम है। आईनी अदालत में मुकदमात की मुंतकली के अदाद-ओ-शुमार जारी। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात मुंतकली के बाद अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। अदालत अज़मा में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 33,796 रह गई। 13 नवंबर तक 56,608 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे। सुप्रीम कोर्ट से वफाकी आईनी अदालत को 22,910 मुकदमात मुंतकिल हुए। गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में 333 नए मुकदमात दायर हुए। इसी अरसे में 304 मुकदमात निपटाए गए। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन शेरो अदब की खुशबू के साथ साथ बच्चों, खवातीन, मीडिया और डिजिटल दौर पर भी संजीदा मुकालमा हुआ। अदब के रिवायती रंगों के साथ जदीद मौज़ूआत ने फिक्री फ़ज़ा को मुतहर्रिक रखा। मुशायरे में शौरा की कहकशां नजर आई। चार नवाब की रिपोर्ट। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज भी आर्ट्स काउंसिल कराची किताबों की खुशबू और फिक्री नशिस्तों से महकता रहा। उर्दू अदब पर सेशन हुए। फैज अहमद फैज की शख्सियत और शायरी शहर हासिल गुफ्तगू हुई। उर्दू सही तरीके से बोलना नहीं आती है, वो भी यहाँ के बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हासिल करते हैं और ऐसी कॉन्फ्रेंस और ऐसे जो इक़दाम वो और मज़ीद होने चाहिए। सुबह से अब ये 22वां सेशन चल रहा है तो बहुत ही शानदार है। 18वीं कॉन्फ्रेंस है और ये दिन ब दिन जवान होती जा रही है। मीडिया और सोशल मीडिया पर होने वाली नशिस्त में वसीम बादामी, वसतुल्लाह खान, अवैस तौहीद और दीगर साफियों ने सोशल मीडिया की अहमियत पर रोशनी डाली। हमें सोशल मीडिया को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। उन रवैयों की पजीराई करें जो कि सोशल मीडिया पर जो लोग आए कंटेंट क्रिएट करें, मुस्बत कंटेंट क्रिएट करें, उसमें मिर्च मसाला डालें ताकि वो सेलेबल भी हो। ये बिल्कुल डुएबल है। बुशरा अंसारी ने अपनी गुफ्तगू के साथ नगमा सुनाकर मदहों को महसूस किया।
خدا دے واسطے جا جاوے تینوں دل دتا دے دتا اللہ واسطے. ٹی وی کے سفر کے عنوان سے نشست میں اداکار یاسر حسین، منور سعید اور دیگر فنکاروں نے ڈراموں اور فلموں کے ادوار پر مکالمے کیے. عالمی اردو کانفرنس کے دوسرے روز کا اختتام عالمی مشاعرے پر ہوا. کیمرہ مین ذیشان مرغوب کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی. اور ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک رہے گا. بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں رہیں گے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے. کشمیر، گلگت بلتستان، دیر، چترال، سوات اور دیگر بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا. پنجاب کے بیشتر اضلاع صبح دھند کی لپیٹ میں رہیں گے. محکمہ موسمیات نے کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش کی پیشگوئی کر دی ہے. منگل سے بدھ کے درمیان کراچی میں مغربی ہواؤں کا سسٹم اثر انداز ہو سکتا ہے. مزید کیا تفصیلات جانیں گے آصف خان سے. جی بالکل، محکمہ موسمیات کی جانب سے کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش کی پیشنگوئی کر دی گئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق منگل سے بدھ کے درمیان مغربی ہواؤں کا سلسلہ کراچی کو متاثر کرے گا. 29 دسمبر کو بلوچستان میں بارش کا امکانات ہیں، جبکہ 30 دسمبر کو کراچی میں بارش کے امکانات ہیں. کراچی میں بارش کے بعد جو سردی کی شدت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. محکمہ موسمیات کے مطابق آج کراچی میں جو موسم رہے گا وہ دن میں خشک، رات میں سرد رہے گا. اس وقت جو شہر کا موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. 3 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 50% ہے. دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 26 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. دن میں جو ہوا چلے گی وہ 15 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں کمی واقع ہوگی اور سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا. لاہور اور گرد و نواح میں صبح سویرے شدید دھند چھائی ہوئی ہے. حد نگاہ میں کمی کے باعث موٹر وے کے تمام سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. اپڈیٹ لیتے ہیں اپنے نمائندے خواجہ رمضان مجید سے. جی بالکل، شہر لاہور میں صبح سویرے دھند کا سلسلہ برقرار ہے. شہر کے مختلف مقامات پر دھند سے حد نگاہ متاثر ہے، جبکہ پنجاب کے دیگر میدانی علاقے بھی شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں. دھند کے باعث موٹر وے کے تمام سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. موٹر وے ترجمان کا یہ کہنا ہے روڈ یوزر متبادل راستہ GT روڈ اختیار کریں اور دوران سفر فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں. محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا اور دھند کا سلسلہ اسی طرح سے برقرار رہے گا. اس وقت شہر کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے. مزید محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے سرد اور خشک رہے گا اور دھند کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا. جی ٹیک کمپنی ایپل نے نئی سمارٹ واچز متعارف کروا دی ہیں، جس کے ذریعے نہ صرف بلڈ پریشر چیک کیا جا سکتا ہے بلکہ موبائل پر بات بھی کی جا سکتی ہے. ایپل کے مطابق یہ سمارٹ واچز 5G کنیکشنز اور تیز چارجنگ کے ساتھ ساتھ بہتر بیٹری لائف رکھتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.